بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنا کردار ادا کریں فروغ علم میں، جو آپ کو پتہ ہے وہ آگے پہنچائیں۔ میلاد شریف اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ کے حضور نے فرمایا بلغ انی ولو آیا، میری ایک آیت ملے تو آگے پہنچاؤ۔ او یارو بڑی محنت کی ہے امام بخاری نے۔ امام بخاری کو تو لوگوں نے رہنے کو جگہ بھی نہیں دی۔ آج جن کی کتاب بخاری قرآن پاک کے بعد سب سے مضبوط کتاب ہے نا، پوچھو علماء سے۔ امام بخاری آخری عمر میں دعا کرتے تھے مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی، کوئی جگہ ہی نہیں دیتا تھا، کبھی یہ بادشاہ نکال دیتا کبھی وہ بادشاہ نکال دیتا۔ امام بخاری کی بات کر رہا ہوں، اور تمام سیرت کی کتابیں امام بخاری کی۔ یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج تو بخاری پڑھ کے بڑے ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کے ہم ویڈیو بنواتے ہیں، لیکن سنو، اس شخص نے آخری عمر میں یہ دعا مانگی کہ اللہ زمین تنگ ہو گئی ہے مجھ پر کرم فرما۔ دوپہر کو دعا مانگی، شام کو امام بخاری کا وصال ہو گیا، شام کو پردہ کر گئے۔ بڑی محنت کی صحابہ نے۔ اگر وہ ہماری طرح رہتے نا، مدینے میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے، لیکن حضرت بلال کی قبر ملک شام میں ہے۔ مدینہ شریف میں انتقال کی بڑی فضیلت ہے، پر حضرت ابو ایوب انصاری ترکی میں لیٹے ہوئے۔ مدینہ میں مرنے کی بڑی فضیلت ہے نا، پر حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص کا مزار چائنا میں ہے۔ وہ اگر یہ سمجھتے نا کہ فضیلتیں کافی ہیں تو یہاں ڈیرے لگاتے ہیں، تو پھر تو بیٹھے رہتے جم کے۔ لیکن انہیں پتا تھا کہ ہم نے صرف فضیلت نہیں دیکھنی، وہ جو علم کی روشنی مدینے والے نے ہمیں دی ہے، ہم نے جگہ جگہ جا کے تقسیم کرنی۔ وہ نکلے، وہ میدانوں میں گئے، وہ گلی گلی گئے، وہ نگر نگر گئے، وہ صبح وہ شام میں، اور پھر انہوں نے حضور کی چیزیں محفوظ کر کے۔ حضرت ابو ہریرہ نے تو نکاح ہی نہیں کیا، ساری زندگی حدیثیں پڑھاتے رہے، نکاح نہیں کیا، وقف کر دیا، علم پھیلانے میں اپنا آپ سارا وقف کر دیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس حدیثیں سیکھنے جاتے تھے۔ خاندان رسول کے لوگ، کون جی؟ اب اللہ خیر کرے، ہر پیر کا بیٹا علم لدنی والا ہے، سب کو نسبت کا فیض ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسے، گھر بیٹھے بیٹھے ہی ہو گیا، گھر بیٹھے بیٹھے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر غوث آدم 12 سال پھٹی پہ بیٹھ کے علم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ پڑھنا ہی پڑتا ہے، یہ پڑھنا ہی پڑتا ہے، اس کا کمال ہے۔ اور میں علماء سے بھی کہوں گا آپ بھی تھوڑی دلیری کا مظاہرہ فرمائیں۔ بزرگوں سے نہیں کہہ رہا، جو میرے ہاں عمر ہیں، میرے ان سے گزارش کا، دلیر بنے آپ یہ چھوڑ دیں قوم حیا کرتی ہے نہیں کرتی۔ او خدا کے بندو، دین کا طالب علم وہ واحد آدمی ہوتا ہے کہ پہلے دن گھر سے نکلے تو رب کے فرشتے پیروں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ لوگوں سے آپ کی، اور پھر لوگ قدر کرتے ہیں، کون کہتا نہیں کرتے؟ لوگ پیار کرتے ہیں، کون کہتا نہیں کرتے؟ تو میرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ بندہ جسے نبی پاک نے علم کی دعا دی، دعا پیچھے حضور کی۔ انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے دعا مل گئی ہے تو اب میں علم لدنی پہ گزارا کروں گا، حضور نے دعا دی تھی اللہ اسے فقاہت دے۔ لیکن حضرت زید بن ثابت، اور ایک روایت میں حضرت ابی بن کعب، اعلیٰ حضرت نے 12 الملفوظات میں حضرت زید بن ثابت کا نام لکھا ہے۔ ان کے گھر جاتے تھے حضور کی حدیثیں سیکھنے۔ وہ جو علم ہے نا جس کے ذریعے انسانیت کو فائدہ ہونا ہے، وہ سیکھنے جاتے تھے۔ تو کہتے ہیں میں حضرت زید بن ثابت کے پاس حدیث پاک پڑھنے جاتا تھا، نبی پاک کا دیا ہوا علم، حضور کی حدیثیں۔ تو میں جا کے استاد جی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، بے ادبا مقصود نہیں حاصل تے نہ درگاہ ٹوئی، تے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ کہتے میں اور ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ کہتے میں جاتا تھا تو میں ان کے دروازے پہ دستک نہیں دیتا تھا، بلکہ میں چپ کر کے بیٹھ جاتا تھا کہ استاد جی جب مرضی سے باہر نکلیں گے نا تو میں کہوں گا مجھے مدینے والے کی 2-4 حدیثیں تو پڑھا دیں۔ جب استاد، اور فرماتے صحرا میں دروازہ کھلتا تھا حضرت زید بن ثابت کا، صحرا میں دروازہ کھلتا تھا۔ کبھی کبھی میں بیٹھے بیٹھے تھک جاتا نا جب، تو میں وہیں لیٹ جاتا۔ فرماتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت اڑ کے میرے بالوں میں پڑ جاتی اور میری زلفیں ریت سے بھر جاتی۔ حضرت زید بن ثابت باہر آتے اور کہتے او میرے محبوب کے چچا کے بیٹے، دروازے پہ دستک کیوں نہیں دی؟ تو فرماتے آج میں اولاد رسول بن کے، خاندان رسول بن کے نہیں آیا، آج تو میں آپ کا شاگرد بن کے آیا۔
اور اعلیٰ حضرت نے ہی ملفوظات میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت زید بن ثابت گھوڑے پہ بیٹھ کے باہر نکلے تو سامنے سے حضرت عبداللہ ابن عباس آ گئے، دوڑ کے استاد جی کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ تو حضرت زید بن ثابت کہنے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے ہمیں سکھایا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں خود نہیں کر رہا، ہمیں سکھایا گیا ہے کہ علماء کا ادب کرنا ہے۔ تو حضرت زید بن ثابت چھلانگ لگا کے گھوڑے سے نیچے اترے اور جناب عبداللہ ابن عباس کے ہاتھ چوم لیے۔ وہ کہنے لگے استاد جی یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ اولاد رسول کا ادب کرنا ہے، خاندان رسول کا ادب کرنا ہے، یہ ہمیں بھی سکھایا گیا۔ تو فروغ علم کے لیے اپنا کردار ادا۔ میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، اگر ہمارے سادے لوگوں کو پتہ چل جائے نا کہ ماں کی اصل قدر کیا ہے، باپ کا اصل مقام، میں آپ کو بتاتا ہوں جن کو پتہ ہوتا ہے نا وہ کسی وقت غلطی کر بھی لیں تو پچھتاتے ضرور ہیں، کہتے ہیں ہم نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے یار، ہم نے یہ بات سنی ہوئی۔ میں نے نا کچھ عرصہ بڑے زور شور سے یہ مسئلہ بیان کیا کہ 3 طلاقیں نہیں دینی چاہیے اکٹھی، 1 طلاق دے، کیونکہ 3 طلاقیں دے کے پھر بندے کہتے ہیں کو راہ نکالو، تو میں کہتا ہوں آپ کیسے راہ نکالیں، راہ تو آپ نے بند کر دی ہے۔ اور بہت بڑے سیانے بندے ہیں کہتے ہیں جی غصے میں طلاق دی تھی، تو میں نے کہا طلاق ہوتی غصے میں، خوشی میں کب ہوتی ہے؟ پھر کہتے ہیں جناب وہ 3 طلاقیں یکدم کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا جیسے یکدم قبول ہو گیا تھا، اس میں 3 مہینے لگے تھے کہ فوراً ہو گیا تھا؟ بولے تو اسی طرح طلاق بھی فوراً ہو گئی تھی۔ تو یہ ہمارے ہاں، تو میں نے بڑے زور سے کچھ عرصہ یہ بات بیان کی چونکہ لوگ خرابی کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ تعالیٰ مجھے بعد میں کچھ سنگی ملے، کہنے لگے بڑا فرق آیا ہے۔ اب نا خود ایک بندے کو ایک دوست کہنے لگے میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ میں پیر صاحب کو مسئلہ نہ سنے ہوتا میں تینوں کٹھیاں ہی 3 دینیاں سے، یہ لڑائی میں کہہ رہا ہے وہ۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ بات کر دی جائے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بات کریں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ تو آپ کے پاس جو چیز ہے اس کو آگے بیان کریں۔ ہاں ایک بات آخر میں کرتا ہوں، کریں ذرا حکمت کے ساتھ۔ وہ جو ہمارا جارحانہ رویہ ہے نا، مطلب وہ تقریر کرنے والا اور مائک پہ کھڑا بندہ، اس سے تو کئی دفعہ ڈر آنے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا کرے گا، جی کس طرح کر کے ماحول بنے گا۔ شدت نہیں، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی کتاب بھی ہو اور ساتھ دانائی بھی ہو۔ حضور نے علم سکھایا تو ذرا حکمت کے ساتھ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قاضی ایاز علیہ رحمہ نے لکھا ہے، باقی کتب حدیث میں بھی حدیث ہے، ایک بدو آ گیا نبی پاک کی بارگاہ میں کچھ مانگنے، تو حضور نے اسے کچھ دیا، تو چونکہ اسے آداب نہیں نہ آتے تھے، کہنے لگا میں تو بڑی تعریف سن کے آیا تھا، آپ نے تو کچھ بھی نہیں دیا۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت عمر فاروق نے تلوار نکال لی، فرمانے لگے میں اس گستاخ کی گردن کاٹوں گا۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے عمر ذرا جلدی نہ کر، ٹھہر جا۔ حضور گھر گئے، جتنا دیا تھا نہ اس سے ڈبل کر کے دیا، اور چاہیے۔ اس کی آنکھوں میں طلب دیکھی تو حضور نے اور دیا، تھوڑا اور دیا، تو کہنے لگا بس کریں، میں نے تو تیز آندھی میں ہوا اتنی تیز چلتی نہیں دیکھی جتنی آپ کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے آپ نے تو کمال کر دی۔ حضور فرمانے لگے یہ بات صحابہ کے بیچ جا کے بھی کہہ دو گے؟ کیونکہ جب تم نے کہا تھا نہیں دیتے تو انہیں تکلیف ہوئی تھی، اور جب تم کہو گے نا بڑا دیتے ہیں تو ان کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یا رسول اللہ میں کہہ دوں گا۔ وہ باہر آیا تو آ کے کہنے لگا لوگوں میں نے طوفان میں بھی ہوا اتنی تیز نہیں چلتی دیکھی جتنی مدینے والے کی سخاوت تیز چلتی ہے۔ لوگ